بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین، چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ویڈیوز آپ کو ٹائم پہ ملتی رہیں۔ ناظرین، بہت اہم خبر میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے منہ سے سارے حقائق کھول کے رکھ دیے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں یہی کہا گیا کہ جب بھی ان کا منہ کھلے گا تو بہت سارے راز وہ اگل دیں گے، اور اب انہوں نے ایک راز اگل دیا ہے۔ ناظرین، اس وقت جو ہے پاکستان کی حکومت کے لیے فیصلے کا وقت ہے، اور یہ فیصلہ جو ہے بہت ہی اہم فیصلہ ہے۔ اب پاکستان کی حکومت نے ابھی کیا فیصلہ کیا ہے؟ پاکستان نے غزہ میں پائیدار امن کے لیے بورڈ آف پیس میں شمولیت کی دعوت قبول کر لی ہے۔ پاکستان کو امید ہے کہ بورڈ آف پیس کے قیام سے غزہ میں مستقل جنگ بندی اور انسانی امداد میں اضافہ ممکن ہوگا۔ یہ ہے ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے بیان آیا ہے۔ اب جو ہے ٹرمپ نے آفر کی، اس آفر کو قبول کر لیا گیا ہے، لیکن اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ یہ آفر ہے کیا؟ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں زاہد حسین کا۔ انہوں نے ڈان میں ایک کالم لکھا۔ ان کا کہنا ہے کہ امن منصوبے کے تحت ایک بین الاقوامی استحکام فورس بھی بنائی جائے گی جو سیکیورٹی کارروائیاں کرے گی، غیر مسلح کرنے کے عمل کی نگرانی کرے گی اور انسانی امداد کی فراہمی کو یقینی بنائے گی۔ اس فورس کے مشکوک کرداروں کو دیکھتے ہوئے خدشہ ہے، اب یہاں پر آپ بات دیکھیں کہ اس فورس کے مشکوک کرداروں کو دیکھتے ہوئے خدشہ ہے کہ یہ فلسطینی مزاحمتی تنظیموں کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے۔ پاکستان کو اس فورس میں شمولیت کے کسی بھی فیصلے سے پہلے سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے، یعنی پاکستان کی حکومت کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ ان کے لیے ٹریپ ہے، ایک پھندا ہے جس میں وہ اپنے پاؤں رکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد اس پھندے کے اندر وہ بہت ہی بری طرح سے پھنس سکتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ تو زاہد حسین کا کہنا ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے منہ سے کیا کہا ہے؟ انہوں نے سارے کا سارا پلان بتا دیا ہے، سارے کا سارا راز اگل دیا، یعنی کہ یہ واقعی پھندا ہے جس میں پاکستان پھنسنے جا رہا ہے۔ ٹرمپ نے خود ہی بتا دیا غزہ امن بورڈ میں شامل ممالک حماس اور حزب اللہ کو ختم کرنے میں مدد کریں گے۔ شکریہ کس کا ادا کرنا ہے؟ ناظرین، ٹرمپ نے خود بیان دیا ہے کہ یہ جتنے بھی امن منصوبہ ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ حماس اور حزب اللہ کو ختم کرنا۔ اس میں جتنے ممالک آئیں گے یہ اسی کام کے لیے مدد کریں گے۔ کیا پاکستان اس میں جائے گا؟ کیا پاکستان حزب اللہ اور حماس کو خالی کرانے کے لیے امریکہ کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ یہ سوال ہے۔ اب یہ سوال بہت برا ہے، یہ سوال اس وقت جو ہے تلخ بھی ہے، یہ سوال برا لگتا بھی ہے، لیکن پاکستان کو اپنے مفاد میں سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ ان کا وقتی مفاد کیا ہے اور مستقبل میں کیا مفاد ہوگا۔ چونکہ اگر اس ٹریپ میں پاکستان پھنس گیا تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کے منہ کھلنے کے بعد بہت کچھ سامنے آ جاتا ہے۔ کیا اس کو قوم برداشت کرے گی؟ کیا یہ پاکستان کے مفاد میں ہوگا؟ یہ خود ایک سوال ہے۔ نظر اب اس کے اوپر جو ہے نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت کے حکومتی فیصلے کو مسترد کرتے ہیں۔ ٹرمپ کا بورڈ آف پیس نو آبادیاتی نظام کی نئی شکل ہے جس میں عراق کو تباہ کرنے والے ٹونی بلیئر جیسے مجرم موجود ہیں۔ بورڈ آف پیس فلسطینیوں کے وسائل اور زمینوں پر قبضے کا نیا نظام ہے۔ تعمیر نو کے نام پر غزہ پر امریکی قبضہ ناقابل قبول ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کا یہ موقف کہ پاکستان اسلامتی کونسل کی قرارداد کے تحت غزہ میں امن منصوبے کی حمایت کا اعلان کیا، حقائق کے برعکس ہے۔ خود ٹرمپ کہہ چکا ہے کہ اس کا بورڈ آف پیس ایک دن اقوام متحدہ کی جگہ لے سکتا ہے۔ ٹرمپ کے اس موقف کے بعد پاکستان کا بورڈ میں شمولیت کا کیا جواز؟ ہم ایک بار پھر بہت واضح انداز میں کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کسی صورت بھی غزہ نہیں جانی چاہیے۔ لیکن پاکستان کے لیے بہت بڑا فیصلے کا مقام ہے۔ یہاں آج کا فیصلہ پاکستان کے کل کے مستقبل کو سیو بھی کر سکتا ہے، خطرے میں بھی ڈال سکتا ہے۔ نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان کہتا ہے کہ ہم پیس کمیٹی میں نہیں آتے تو ٹرمپ کو پسند نہیں آئے گا۔ خوف اب ٹرمپ کا ہے۔ اگر کہتے ہیں کہ آتے اور ساتھ بیان دیتے کہ ہم کبھی بھی کسی ایسے فیصلے کا حصہ نہیں بنیں گے جس سے ہماری ملٹری سینس میں شمولیت ہو جائے، تو وہاں آپ چلے گئے اور نہ کرتے جائیں گے، مگر فیصلہ تو ٹرمپ نے کر لینا ہے۔ آپ کے نا کو وہ ویٹو کر دے گا تو اس نا کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ اگر آپ دوسری بار نہ کریں گے تو ٹرمپ کو پھر غصہ آ جائے گا۔ اب یہاں پر بات واضح ہو جاتی ہے، ٹرمپ منہ سے اقرار کر چکے ہیں ان کا مقصد کیا ہے۔ اب یہاں پر پاکستان کی حکومت کو یقیناً سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے۔ لیکن دوسری جانب میں آپ کے سامنے خبر رکھتا ہوں، منصور علی خان نے خبر دی ہے، اور یہ خبر جو ہے بہت ہی اوویس ہے، اس سے پہلے بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور بہت واضح طور پر آ رہی ہیں۔ ان کا خبر دینا ہے کہ خبر کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، یعنی ان کا کہا ہے کہ یہ میرا تجزیہ نہیں بلکہ خبر کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں۔ کہانی بہت آگے جا چکی ہے۔ سوچ یہ ہے کہ آپ نے جلسے کرنے ہیں، تقرریاں کرنی ہیں، مذاکرات کرنے ہیں، کابینہ بنانی ہے، وہ مائنس عمران خان پر ہوگی۔ یعنی پی ٹی آئی سب کچھ کر سکتی ہے لیکن اپنی مرضی سے کرے گی، عمران خان سے مشورہ نہیں لے گی۔ مائنس عمران خان کی بنیاد پہ یہ سارا کچھ کیا جا سکتا ہے۔ جو کچھ بھی کرنا ہے، اگلا الیکشن لڑنا ہے، چیف الیکشن کمشنر بنانا ہے، سب کچھ مائنس عمران خان پر ہوگا۔ آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ فلاں چیز کرنی ہے تو عمران خان سے ملاقات ضروری ہے۔
یعنی عمران خان سے ملاقات نہیں ہوگی، ہر فیصلہ پارٹی کو خود کرنا پڑے گا، مائنس عمران خان کی بنیاد پر کرنا پڑے گا، اور یہ اب سوچ ہے جو کہ آگے بڑھ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ منصور علی خان کا کہنا ہے کہ شریف خاندان کے 4 افراد اسمبلی میں اور الیکشن کے بعد چاروں نے ملا کر اتنے انٹرویوز نہیں دیے جتنے اکیلے عمران خان نے دیے تھے۔ شریف خاندان سمجھتا ہے کہ الیکشن سے پہلے کی طرح اب بھی ساڑی گل ہو گئی ہے، اگر آپ کی گل ہو گئی ہے تو پھر آپ کی گل مک بھی سکتی ہے۔ یہ کہنا ہے منصور علی خان کا کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کی بات چیت ہو چکی ہے تو وہ کہیں پر آ کر ختم بھی ہو سکتی ہے، اس لیے اگر آپ اس لائن پر چلتے رہیں گے تو پھر آپ کے مسائل حل نہیں ہونے۔ میں آپ کے سامنے پہلے بھی رکھ چکا ہوں کہ اس وقت جو ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کو خوف کیوں نہیں ہے کہ عوام ان کے ساتھ نہیں کھڑی، چونکہ انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ نظام ہی ہمیں جو اقتدار پہ رکھے گا، ہمیں ووٹر کی عوام کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ الیکشن لڑنے کی عمر 25 سال ہے، آخر اس میں بھی تو کوئی حکمت ہے، یا تو پھر 18 سال والے کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دیں۔ اسی طرح صدر کے لیے عمر کی حد 40 سال ہے، سپریم کورٹ کے ججز کے لیے بھی 40 سال ہے، تو وہ کیوں نہیں 18 سال کی عمر میں بنتے؟ یہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے۔ کل ملا کر ووٹر کی عمر 25 سال ہونے جا رہی ہے۔ انہوں نے واضح اعلان کر دیا کہ اب ووٹر کی عمر بھی 25 سال ہوگی۔ نظیر 18 سال کا نوجوان جو ہے وہ سوچ رکھتا ہے۔ آج کا جو نوجوان ہے اس کے پاس سوشل میڈیا کی پاور ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے، اس کے پاس سب سے بڑی سوچ ہے۔ وہ 18 سال کا ہو کے بھی 25 سال کے برابر سوچتا ہے، لیکن اب خوف یہ ہے کہ جتنے بھی 18 سال سے 25 سال کے درمیان نوجوان نسل ہے وہ ساری کی ساری سہیل آفریدی، عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اس لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ نذیر احمد جواد کا کہنا ہے کہ سیاست سے بالا تر ہو کر میں سہیل آفریدی اور شفیع جان کو آرٹ آف پبلک سپیکنگ میں 10 میں سے 10 نمبر دوں گا۔ دونوں پہلی دفعہ اعلیٰ عہدوں پر آئے، اہم ذمہ داریوں پر آئے، دونوں نوجوان ہیں، لیکن جس طریقے سے ان دونوں نے میڈیا کے سوالوں کا جواب دیا وہ قابل تعریف ہے۔ سوالات کے جوابات میں دونوں پر اعتماد، پرسکون، حاضر جواب اور پروقار نظر آئے۔ انتہائی گھٹیا سوالات کو بھی تحمل سے سن کر نظر انداز کیا۔ نئی نسل چاہے ایمان مزاری ہو، ماہرنگ بلوچ ہو، ہادی ہو، عامر مغل ہو، سہیل آفریدی ہو، شفیع جان ہو، شاہد خٹک ہو، سب نئی نسل کی جرات، اعتماد اور صلاحیتوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ پاکستان یقیناً جنریشن زی کے ہاتھوں میں ہماری نسبت زیادہ محفوظ ہوگا۔ گڈ لک پاکستان، پاکستان زندہ باد۔ نظیر اب یہ بات مانی جا رہی ہے کہ آج کی نوجوان نسل جو ہے، جو جنریشن زی ہے، وہ زیادہ جو ہے شعور بھی رکھتی ہے، سمجھ بھی رکھتی ہے، تحمل بھی رکھتی ہے، بردباری بھی ہے، اور وہ جو ہے بہت ہی زبردست چل رہے ہیں، اور یہی خوف ہے۔ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سہیل آفریدی کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر کہاں پہ شعور پہنچ چکا ہے۔ ایک بچہ سہیل آفریدی نے کل جو ہے ایک شہید کے گھر گئے، وہاں پر جو بچہ ہے اس کا جو بیٹا تھا، چھوٹا سا بیٹا ہے، اس کا کہنا ہے کہ عمران خان کو رہا کراؤ۔ انہوں نے سہیل آفریدی سے چھوٹے سے بچے نے ڈیمانڈ کی، جس کے جواب میں سہیل آفریدی کا کہنا ہے تمہارا والد شہید ہوا ہے اور تمہیں ابھی بھی عمران خان کی فکر ہے، اس عمر میں عمران خان کا غم ہے، اس کو تو اس کے بھائی اور والد دونوں کو شہید کیا گیا، اس کو انشاءاللہ رہا کرائیں گے، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ نظیر یہ کہنا ہے شہید ہونے والے نصیب الرحمان کے بیٹے کا۔ اب نظیر اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ڈیمانڈ کریں کہ عمران خان کو رہا کریں، جبکہ اسی وجہ سے ان کے باپ کی شہادت ہو چکی ہے۔ یہاں پر جو ہے سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ آپ کا باپ اسی وجہ سے شہید ہو چکا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اس کو رہا کرایا جائے۔ یہ وہ طاقت ہے جس کا خوف جو ہے اب اس حکومت کو گھیر چکا ہے، اس لیے ووٹر کی ایج بھی 25 سال کی جا رہی ہے۔ لیکن نظیر کیا اس سے معاملات حل ہو جائیں گے؟ نظیر اب حالات کہاں پر پہنچ چکے ہیں؟ ایمان مزاری جو ہے کل رات یہ گنگناتی ہوئی نظر آئی ہیں، آباد رہیں گے ویرانے، شاداب رہیں گی زنجیریں، جب سب کے لب سل جائیں گے، ہاتھوں سے قلم چھن جائیں گے، باطل سے لوہا لینے کا اعلان کریں گی زنجیریں۔ نظیر جب بات یہاں پر آ جائے گی اور نوجوان یہ گنگنانا شروع ہو جائیں گے تو پھر یقیناً نظام کو جاگ جانا چاہیے، حکومتوں کو جاگ جانا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی ہے، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی سامان میں رکھے۔